دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ بے تکلف رشتہ ہے. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی. شوہر بیوی کو خرچ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا, اور یہ ذمہ داری شوہر کی ہے. کچھ فرما بردار ہم نے دیکھے وہ یہ ذمہ داری کسی اور کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں. گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پہ عورتیں بعض کا ناراض بھی ہوتی ہیں اور خرچے بھی بند کر دیتی ہیں. تو یہ شوہر کو چاہیے کہ یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لے, دینا تو اتنا ہی جتنا حیثیت ہے. تو چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اور پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی ہیں کہ میرا شوہر اگر میں ان کی خدمت کرتی ہوں نا, کھانا پیش کیا, کپڑے دھو کے دے دیے, تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. انسانی فطرت ہے نا, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. وہ پیر صاحب مرید کے گھر گئے, کھانا پیش کیا گیا, کھانا لذیذ تھا, کہ ذرا بیوی کو ذرا بلاؤ. پردے میں آئی تو کہا بیٹا اچھا کھانا بنایا. آپ دیدہ ہوئی, کہا بیٹا آپ شرمندہ کر رہی ہو, میں تو تعریف کر رہا ہوں. کہا رونا آپ کی بات پہ تو نہیں آیا, رونا آپ کے مرید پہ آیا ہے. 20-25 سال ہو گئے اس کے نکاح میں آئے ہوئے, اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. تو حوصلہ افزائی یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے. حضور گھر تشریف لائے اور اہل خانہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے, تو عرض کیا حضور سرکہ اور روٹی ہے, سالن نہیں ہے. فرمایا لے آؤ. حضور سرکے سے روٹی کھا کے پتہ ہے کیا فرماتے, واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں 3-4 گھنٹے لگ کے کھانا بنا, کھانے میں کبھی کبھی ہوتا ہے نمک یا مرچ زیادہ. ظاہر ہے عورتیں کھانا بناتی تو اندازے سے ڈال دیں, بعض کا زیادہ بھی اس میں نمک مرچ ڈل جاتی ہے, تو درگزر نہیں کرتے. میرے نبی کی عادت تھی کھانا پسند ہوتا کھا لیتے, نہ ہوتا تو بات نہیں کرتے تھے. اگر کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ آ جائے, انتہائی معذرت سے کہوں گا, ہم نے لوگوں کے رویے دیکھے بڑے ہیں. گھور کے دیکھے گا, گالی دے گا, برتن دیوار سے مارے گا, اور انتہائی غیر اخلاقی بات کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی, اس کی ماں نے تو چلو وہ لاڈوں میں پلی تھی اور دیکھتے دیکھتے جوان ہو گئی اور شادی ہو گئی. اس کی ماں نے تو کھانا بنانا نہیں سکھایا, ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا. یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ اس لہجے میں بات کرو کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا, تیری ماں نے تینوں عقل دے کے نہیں کر لی. تو فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کی اچھی عادت ہے, یہ میری تعریف کرتے ہیں, یہ میری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. اور چھٹی اچھی عادت, اور اس کو دھیان سے سنیے گا, اور میں سمجھتا ہوں اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں, طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے, طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں. علامہ سعدی فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے مجھے فتویٰ دیتے ہوئے, اور 40 سالوں میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں میرے پاس آیا جس نے طلاق دینے سے پہلے طلاق کے مسائل پوچھے ہوں. یہ طلاق دینے کے بعد طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں. مولوی صاحب 5-6 بچے ہو گئے, اب کیا کریں؟ میں تو کہتا ہوں بھائی کرنا کیا ہے, جن کے مشورے پہ آپ نے طلاق دی حل بھی ان سے نکلواؤ. ہمارے مشاہدے میں جو چیزیں آئی نا, عورت کی دشمن ہوتی ہے. منہ پہ ہاتھ پھیر کے اس نے کہا تھا میں فلاں دی جمی نہیں اگر تیرا کار نہ اجاڑا, اور اس نے اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جوڑا. وہ گھر جلدی ویران ہوتے ہیں, برباد ہوتے ہیں جس گھر کا مرد جو ہے وہ لائی لگ ہو. جنہیں لایا گلی وہ دن علی چلی, جس کی اپنی رائے نہیں نہ ہوتی وہ گھر جلدی ویران ہوتے ہیں. میاں بیوی اور تیسرا اللہ, جب تک یہ 3 ہوتے ہیں نا گھر نہیں اجڑتے. ہماری زندگی میں جب بھی کوئی چوتھا بندہ آیا نا گھر برباد ہوئے. مجھے ایک صاحب نے کہا جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور بڑی ہمشیرہ کریں گی. میں نے کہا یہ احترام والے رشتے ہیں, آپ سے سوال ہے, منہ میں دودھ کے دانت ہے, فیڈر پیتے ہو, بھائی جان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, کمرے کی آواز کیوں باہر نکال دو, ہو جاتا ہے اختلاف, ہو جاتی ہے ناراضگی, لیکن اس کو اتنا طول کیوں دیتے, اتنی ہوا کیوں دیتے, اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پورا خاندان کیوں بیٹھا ہے کہ تو سمجھا ابا جی تو سمجھا ابا. کیا ہماری عقل کامل نہیں ہوئی؟ میں نے ایک بزرگ کو پڑھا, بیوی تلخ تھی, کسی نے کہا جان کیوں نہیں چھڑا لیتے, کہا ایک خوبی ہے اس میں, اگر میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں تو یہ میرا انتظار کرے. اگر میں اور آپ خوبیاں تلاش کریں تو بہت ساری مل جائیں گی. گھر برباد ہوتے جس گھر کا مرد جو ہے وہ اس کی رائے اپنی نہ ہو. اس نے تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا میں فلاں دی جمی نہیں اگر تیرا کار نہ اجاڑا, اجاڑ دیا اس نے. مقتدر علماء, معزز محتشم حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور آپ یقیناً اعلیٰ اور عظیم اخلاق والے ہیں. اخلاق کا معنی بے حد وسیع ہے.
تمام اچھی صفات کے مجموعے کا نام اخلاق ہے۔ دنیا کے انسانوں میں پائے جانے والی اعلیٰ و ارفع نام لکھتا، عقیدت کی بنیاد پر نہیں بھائی جان، میرٹ کی بنیاد پر۔ اور یہ سچ ہے کہ اس کائنات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ میں نے عرض کیا اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہو تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 25 سال کی عمر میں ہوا، اور 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ 15 سال کی رفاقت ہے۔ حضور گھر تشریف لائے اور حضور نے فرمایا مجھے چادر دو، اور ساتھ کچھ خدشات کا بھی ذکر کیا۔ تو سیدہ کے لفظ تھے کہ قسم بخدا وہ اللہ آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑے گا، آپ یتیموں کا سہارا ہیں اور بیواؤں کا آسرا ہیں۔ یہ عقیدت تھی اہل خانہ کی حضور کے ساتھ۔ ویسے وہ ایک فرانسیسی مفکر کہتا ہے گھر والے ہیرو نہیں مانتے، لیکن یہ گھر والوں کی عقیدت عرض کر رہا ہوں۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں مکہ میں قحط پڑا تو کچھ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا کہ وادیاں خشک ہو گئیں، جانوروں کے لیے سرسبز گھاس کا ایک تنکا نہیں، اور اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلیں اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی تھی۔ ان کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا۔ وہ میرے کریم آقا تھے، اور حضور نے پھر یوں آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو کیا ہوتا ہے، آسمان پہ بادل نمودار ہوا، پھر چھم چھم می برسا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگی، سرسبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جناب ابو طالب نے دیکھا تو اپنے بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى اسْمَةٌ لِلْآرَامِلِ۔ کہتے ہیں یہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ یہ عقیدت اہل خانہ کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے سنیے گا۔ حضور رات کے وقت جب گھر تشریف لاتے نا تو آہستہ آواز میں گھر والوں کو سلام کرتے، اس لیے کہ اگر کوئی بیدار ہے تو وہ سلام کا جواب دے دے، اور اگر کوئی ماہو استراحت ہے تو اس کی نیند کا خیال رکھا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض سمجھ میں آتی ہے، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کی بات ہوگی، لیکن سیدہ فرماتی حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں، اور اپنا مبارک جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ سارے کام ازواج کر کے نہیں دے سکتی تھی؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے دو باتیں ہوں گی، متکبر ہوگا یا سست ہوگا۔ بھائی جان لوگ ملتے ہیں، ہم نے لوگوں کے رویے دیکھے پڑے ہیں، اور فخریہ لہجے ہوتے ہیں کہ میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ، میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ، مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بتہ مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں، وہ اپنا کام خود کریں۔ میں معذرت سے کہوں گا، میں اگر اپنا جوتا بھی نہ اٹھا سکوں، بازار سے سامان بھی نہ خرید سکوں، تو پھر دیکھنا ہوگا، دو ہی باتیں ہوں گی، یا سستی ہوگی یا تکبر ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کسی ایک کو بھی ساری زندگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول اتنی محبت اپنے اہل خانہ کو دیتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی تو حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا، انہوں نے بچا لیا تو حضور فرماتے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ تو سیدہ نے عرض کیا کہ حضور یہاں ہونٹ رکھے تو میرے کریم آقا وہیں لب رکھ کے پانی پیتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ الزہرا سے فرماتی بیٹا جاؤ ابو سے کہو وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی نا وہ مجھے عطا کر دے۔
آپ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے بیٹے والدہ سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. گھر آئی تو حضور بھی تشریف لے آئے. فرمایا خیریت تو ہے؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر جلد بھی مانگتی تو میں محمد تجھے وہ بھی عطا کر دیتا. یہ حضور کا گھر والوں کے ساتھ برتاؤ ہے. یار یہ تو میرے کریم آقا ہے نا، حضور کے اصحاب جو حضور کے تربیت یافتہ تھے، جنہوں نے حضور سے دین سیکھا. آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا. میں ایک صحابی کا تذکرہ کر کے بعد آگے بڑھاؤں گا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان دل کو چھو لینے والا بیان ہے. آپ فرماتی میرے شوہر کی 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی. شوہر میں 6 خوبیاں ہوں تو گھر جنت کا ماحول دیتا ہے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں نا تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں. ان کی دوسری اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. آتے بھی مسکراتے، جاتے بھی مسکراتے. میں معذرت سے کہوں گا بعض لوگ باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ لوکی منو منہ آتے خول چڑھا کے مل دے. اچھا بننے کی اچھی ادائیں ہوتی ہیں، وہ اچھے ہوتے نہیں ہیں. بعض لوگ باہر اچھے ہوتے ہیں، گھر اچھے نہیں ہوتے. اور بعض لوگ ایسے بھی ملیں گے نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے. بعض لوگوں کی طبیعت میں دلبری نہیں ہوتی، معذرت سے کہوں گا. بعض لوگوں سے ہاتھ ملانے کو بھی جی نہیں چاہتا. طبیعتیں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ آدھے ہاتھ سے سلام لیتے ہیں اور چہرے پر کوئی رونق اور کوئی خوشی، جی نہیں چاہتا ہاتھ ملانے کو. لیکن بعض لوگ ملتے ہیں، وہ کسی نے کہا نا کہ لہجے میں اگر رس ہو تو 2 بول بہت ہیں. انسان کو رہتی ہے محبت کی زباں یاد. اچھے رویے ہے نا انسان یاد رکھتا ہے. وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. اقبال کہتے ایک جگہ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے اور سبب معلوم کرنے گیا کہ یہاں اتنے لوگ کیوں جمع ہیں. تو فرماتے وہاں پیر مغاں تھا. پیر مغاں بوڑھے پیر کو کہتے ہیں. فرماتے اس کے گرد لوگ اس لیے زیادہ جمع تھے کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا. تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے. بعض لوگ بڑے ہوتے ہیں اور بعض لوگ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں تو قد کردار کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی طبیعتوں میں دلبری نہیں ہوتی، نہ گھر اچھے ہوتے ہیں نہ باہر اچھے ہوتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے بات سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں کام کرتا تھا صاحب نے مجھے گھر بھیجا، کچھ ضروری کام تھے. میں گیا تو صاحب کی تصویر دیوار کے ساتھ چسپاں تھی تو اس میں وہ مسکرا رہے تھے. تو مسکراتا دیکھا تو میرے لبوں پہ بھی مسکراہٹ تھی. خاتون خانہ نے مجھے مسکراتے دیکھا، وجہ پوچھی تو کہا مجھے حضرت کے ساتھ صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، میں نے کبھی انہیں مسکراتے نہیں دیکھا، یہ پہلی بار تصویر میں دیکھا ہے. تو کہا کتنے پیارے لگ رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے اتنی بات کی تو وہ خاتون خانہ کھل کھلا کے ہنسی. میں نے کہا کہ باجی آپ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا میری بھی کل کمائی یہی ہے. یہ تصویر دکھا کے شادی ہوئی تھی اور میرا بھی جب دل اداس ہوتا ہے تصویر ہی دیکھنی پڑتی ہے. بعض بندے نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے. فرماتی اچھی عادت ہے میرے شوہر کی، آتے بھی مسکراتے اور جاتے بھی. اور تیسری اچھی عادت آپ فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے، یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ بے تکلف رشتہ ہے. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی. شوہر بیوی کو خرچ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا اور یہ ذمہ داری شوہر کی ہے. کچھ فرما بردار ہم نے دیکھے وہ یہ ذمہ داری کسی اور کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں. گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پہ عورتیں بعض کا ناراض بھی ہوتی ہیں اور خرچے بھی بند کر دیتی ہیں. تو یہ شوہر کو چاہیے کہ یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لے. دینا تو اتنا ہی جتنا حیثیت ہے. تو چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اور پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی ہیں کہ میرا شوہر اگر میں ان کی خدمت کرتی ہوں نا، کھانا پیش کیا، کپڑے دھو کے دے دیے، تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. انسانی فطرت ہے نا، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. وہ پیر صاحب مرید کے گھر گئے، کھانا پیش کیا گیا، کھانا لذیذ تھا کہ ذرا بیوی کو ذرا بلاؤ. پردے میں آئی تو کہا بیٹا اچھا کھانا بنایا. آپ دیدہ ہوئی، کہا بیٹا آپ شرمندہ کر رہی ہو، میں تو تعریف کر رہا ہوں. کہا رونا آپ کی بات پہ تو نہیں آیا، رونا آپ کے مرید پہ آیا ہے. 20-25 سال ہو گئے اس کے نکاح میں آئے ہوئے، اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. تو حوصلہ افزائی یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے. حضور گھر تشریف لائے اور اہل خانہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو عرض کیا حضور سرکہ اور روٹی ہے، سالن نہیں ہے. فرمایا لے آؤ. حضور سرکے سے روٹی کھا کے پتہ ہے کیا فرماتے؟ واہ واہ، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں 3-4 گھنٹے لگ کے کھانا بنا، کھانے میں کبھی کبھی ہوتا ہے.
نمک یا مرچ زیادہ. ظاہر ہے عورتیں کھانا بناتی تو اندازے سے ڈال دیں, بعض کا زیادہ بھی اس میں نمک مرچ ڈل جاتی ہے, تو درگزر نہیں کرتے. میرے نبی کی عادت تھی, کھانا پسند ہوتا کھا لیتے, نہ ہوتا تو بات نہیں کرتے تھے. اگر کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ آ جائے, انتہائی معذرت سے کہوں گا, ہم نے لوگوں کے رویے دیکھے بڑے ہیں, گھور کے دیکھے گا, گالی دے گا, برتن دیوار سے مارے گا, اور انتہائی غیر اخلاقی بات کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی, اس کی ماں نے تو چلو وہ لاڈوں میں پلی تھی اور دیکھتے دیکھتے جوان ہو گئی اور شادی ہو گئی, اس کی ماں نے تو کھانا بنانا نہیں سکھایا, ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا. یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ اس لہجے میں بات کرو کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا, تیری ماں نے تینوں عقل دے کے نہیں کر لی. تو فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کی اچھی عادت ہے, یہ میری تعریف کرتے ہیں, یہ میری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. اور چھٹی اچھی عادت, اور اس کو دھیان سے سنیے گا, اور میں سمجھتا ہوں اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں, لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں, طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے, طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں. علامہ سعدی فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے مجھے فتویٰ دیتے ہوئے, اور 40 سالوں میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں میرے پاس آیا جس نے طلاق دینے سے پہلے طلاق کے مسائل پوچھے ہوں. یہ طلاق دینے کے بعد طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں. مولوی صاحب 5-6 بچے ہو گئے, اب کیا کریں؟ میں تو کہتا ہوں بھائی کرنا کیا ہے, جن کے مشورے پہ آپ نے طلاق دی حل بھی ان سے نکلواؤ. ہمارے مشاہدے میں جو چیزیں آئی نا, عورت کی دشمن ہوتی ہے. منہ پہ ہاتھ پھیر کے اس نے کہا تھا میں فلاں دی جمی نہیں اگر تیرا کار نہ اجاڑا, اور اس نے اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جوڑا. وہ گھر جلدی ویران ہوتے ہیں, برباد ہوتے ہیں جس گھر کا مرد جو ہے وہ لائی لگ ہو. جنہیں لایا گلی وہ دن والی چلی, جس کی اپنی رائے نہیں نہ ہوتی وہ گھر جلدی ویران ہوتے ہیں. میاں بیوی اور تیسرا اللہ, جب تک یہ تین ہوتے ہیں نا گھر نہیں اجڑتے. ہماری زندگی میں جب بھی کوئی چوتھا بندہ آیا نا گھر برباد ہوئے. مجھے ایک صاحب نے کہا جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور بڑی ہمشیرہ کریں گی. میں نے کہا یہ احترام والے رشتے ہیں, آپ سے سوال ہے, منہ میں دودھ کے دانت ہے, فیڈر پیتے ہو, بھائی جان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, کمرے کی آواز کیوں باہر نکال دو, ہو جاتا ہے اختلاف, ہو جاتی ہے ناراضگی, لیکن اس کو اتنا طول کیوں دیتے, اتنی ہوا کیوں دیتے, اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پورا خاندان کیوں بیٹھا ہے کہ تو سمجھا ابا جی تو سمجھا آپا. کیا ہماری عقل کامل نہیں ہوئی؟ میں نے ایک بزرگ کو پڑھا, بیوی تلخ تھی, کسی نے کہا جان کیوں نہیں چھڑا لیتے, کہا ایک خوبی ہے اس میں, اگر میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں تو یہ میرا انتظار کرے. اگر میں اور آپ خوبیاں تلاش کریں تو بہت ساری مل جائیں گی. گھر برباد ہوتے جس گھر کا مرد جو ہے وہ اس کی رائے اپنی نہ ہو. اس نے تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا میں فلاں دی جمی نہیں اگر تیرا کار نہ اجاڑا, اجاڑ دیا اس نے. لیکن جب پیچھے پلٹ کے اس نے دیکھا تو تنہا تھا, ویرانہ تھا, وحشت اور خوف. بھائی جان کچہریوں میں دھکے یہ کھا رہا ہے, ذلت کی زندگی یہ گزار رہا ہے. اب مولویوں کے پاس آئے اور مولوی صاحب حال کڈو, حال نکالو جس کے کہنے پہ تو نے طلاق دی تھی, حال اس سے نکالو جس کی محبت میں تو نے اپنا گھر اجاڑا تھا. تو خیر ایک بات اور دھیان سے سنیے گا, اس پہ عمل کیجئے گا. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت, اگر کسی بات پہ اختلاف ہو جائے, تکرار ہو جائے, ناراضگی ہو جائے, تو میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں, پتر انہوں 6 مہینے لو آپ یہ عقل ٹکانے آئے. میں یہاں ایک عرض کروں گا, اگر یہ 6 ماہ ہماری بہن بیٹی کو کوئی لگوائے ہمیں اچھے لگیں گے؟ اور یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتے ہیں ہمارے دوست دیتے ہیں, ہاں یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں, اور یہ سنی سنائی بات نہیں بلکہ اپنے مشاہدے کی بات کرتے ہیں. میں 6 مہینے لوائے ہون اکھ چپائی دکھاندی نہیں. حکیم صاحب سے سوال ہے, اور پہلا تو میں یہ گزارش کروں گا خدا را ایسے نالائق دوستوں سے رشتہ داروں سے بچ کے رہیے گا. یہ گھر جوڑنے میں نہیں, یہ گھر توڑنے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں سوئی دھاگے نہیں, ان کے ہاتھوں میں کینچیاں ہیں, یہ گھر کاٹ رہے ہیں. ان کی باتوں میں نہ آئیے گا. 6 ماہ لگاؤ تو اس کی عقل ٹکانے آئے گی. اور میں اس حکیم صاحب سے سوال کروں گا جس نے اپنی بیوی کو 6 مہینے لوائے, میں کہتا ہوں اپنی بیوی کے دل کی تلاشی لینا. اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت, کوئی چاہت, کوئی الفت, کوئی اداسی کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. وہ تو ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی. اس کی ماں نے کہا تھا پتر اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا تو 2-3 بہناں گھر بیٹھیاں نے, کون رشتہ دیکھنے آئے گا؟ اور بھائی جان مرد 1 سے 2, 2 سے 4 بھی کر لے تو لوگ بات نہیں کرتے. اگر کوئی نالائق کسی کا گھر اجاڑ دے تو اس کے پاس سادی سی بات, وہ کہتا ٹھیک ہے کردار کی نہیں ٹھیک تھی. لوگ 100 سے سوال کرتے ہیں بیٹیوں پہ,
تو یہ 6 خوبیاں شوہر میں ہو تو گھر اچھا لگتا ہے. ہمیں مشق ضرور کرنی چاہیے، چاہے تکلف سے صحیح، اور کوشش کرنے سے گھر خوبصورت لگیں گے. آتے بھی مسکراتے، جاتے بھی مسکراتے، اور خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے تھے، اور کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی. اور 5ویں اچھی عادت، یہ تعریف کرتے ہیں. 6ٹھی اچھی عادت، یہ اتنے اچھے ہیں ناراضگی ہو جائے تو معاف بھی کر دیتے ہیں. میں نے حضور اور حضور کے ایک صحابی کی کچھ باتیں آپ سے عرض کی کہ اگر کردار دیکھنا ہو، اخلاق دیکھنے ہو، تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. بھائی جان اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا ہے. میرے نبی فرماتے اپنے غلاموں سے بیٹوں جیسا سلوک کرو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. اور ایک اور جملہ واصف کا، وہ کہتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے، ویسے بھی ہمارے سماج میں یہی معیار ٹھہرا ہے کہ جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں ہیں، فلک بوس عمارتیں ہیں، بنگلے ہیں، پلازے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا ہے. دولت سے انسان کوئی نہیں بڑا ہوتا بھائی، دولت اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دے دی اور کسی کو تھوڑی دی. یہ معیار میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن واصف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہے. تو اپنے غلاموں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا رویہ کیسا ہے یہ دیکھنا ہوگا. بلال حبشی کے بارے میں ابھی حضرت وہ اشعار کی صورت میں بیان کر رہے تھے. حضور معراج کی خلوتوں سے واپس آئے تو بلال کو قریب کیا نا، فرمایا کون سا عمل کرتے ہو؟ جنت کی ڈیوڑی میں تمہارے قدموں کی آواز کو سنا ہے. 10 سال خدمت کی حضرت اسامہ نے، کہا جھڑکا نہیں، اور کبھی یہ بھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. زید بن حارثہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کے پاس چچا اور والد لینے آئے تو کہا آئے ہیں ملاقات کرو اور واپس جاؤ، میں حضور کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. میرے نبی کا غلاموں کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا اخلاق ہے، سنیے گا. ابن جبیر یہ مدینے کا یہودی تاجر ہے اور یہ شام سے تجارتی سامان خریدتا ہے اور مدینے کی منڈی میں لا کے فروخت کرتا ہے. ایک دفعہ بہت سارا سامان خریدا اور ساتھ ایک غلام خریدا، اور اس غرض سے خریدا کہ یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے گا. جسے خریدا اس کا نام سالم، دکھنے میں خوبصورت نہیں تھا، دبلا پتلا تھا، 12-13 سال عمر ہوگی. اس کو اٹھایا اور مدینے کی منڈی میں لا کے کھڑا کر دیا. سامان 2 دن میں بکا، لیکن سالم کی طرف کسی نے نظر التفات نہ کی. سیدھی سی بات ہے، خرید و فروخت جب ہوتی ہے نا، نفع نقصان ہم پہلے دیکھتے، اس کو خرید کے مجھے کیا ملے گا. کسی نے بھی نہ خریدا تو دھوپ میں کھڑا کر دیا. آپ لوگ عرب جاتے ہیں عمرہ حج کے لیے تو آپ جانتے ہو عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے، تڑپا دینے والی، جلسا دینے والی. یہ 3 دن دھوپ میں تڑپتا رہا عرب کا بے رحم معاشرہ، اور اس غلام پہ کسی نے بھی رحم نہ کی. ایک خاتون تھی، وہ رحم دل تھی، اس نے اس کو خرید لیا اور اس کی رحم دلی کے چرچے مدینے کی گلیوں میں ہونے لگے. ابو حذیفہ مکے کا تاجر تجارتی سامان بیچتا بیچتا مدینے میں آیا. اس خاتون کا تذکرہ سنا تو پیغام نکاح بھیجا، نکاح کیا، بیوی کو اور غلام کو ساتھ لیا، مکہ آیا. حضرت عثمان غنی سے دوستی تھی، ملاقات کے لیے گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے غلام بن چکے تھے. آپ نے دعوت دی تو یہ بھی ایمان لے آئے، بیوی بھی ایمان لے آئی اور غلام بھی ایمان لے آیا. اب سالم کو آزاد کر دیا گیا. سالم کا اب زیادہ وقت حضور کے قدموں میں گزرتا ہے. قرآن کی کوئی آیت اترتی ہے یہ سیکھنے چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کو لہجہ بڑا اعلیٰ دیا تھا. ایک دن یہ تلاوت کر رہے تھے، حضور سن رہے تھے، ساتھ مسکرا بھی رہے تھے، ساتھ فرما بھی رہے تھے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. یہ حوصلہ افزائی ہے نا. حضور مدینے کی گلی سے گزرے، ابو موسیٰ اشعری معروف صحابی رسول ان کے گھر کے قریب سے گزرے تو قرآن کی تلاوت کر دے. عائشہ بھی ساتھ ہی وہیں ٹھہر گئے. اگلے دن ملاقات ہوئی تو حضور کیا فرماتے، کل سنا ہے تجھے بہت اچھا پڑھتے ہو. عرض کی حضور آپ سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں سن رہا تھا. عرض کی اگر حضور مجھے پتا ہوتا تو میں اور سوار کے پڑھتا. حضرت عاصم یہ مسجد نبوی کے امام اور قرات کا بہت بڑا نام، اور یہ قرآن مجید سے عشق کرتے تھے. ان کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی. کسی نے سوال کیا یہ اتنی خوشبو آپ کے منہ سے کیسے آتی ہے؟ کہا ایک شب سویا اور حضور خواب میں ملے اور حضور فرماتے عاصم میرے قریب آؤ نا. کہتے میں قریب گیا تو حضور نے میرے لب چوم لیے. کہتے جب سے میرے لب رسول اللہ کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے. جوانوں قرآن پڑھا کرو اور راتوں کو اٹھ کے پڑھا کرو اور قرآن پڑھ کے رویا کرو اور قرآن اس شوق سے پڑھا کرو یار جس طرح حضرت عاصم کی قسمت نے یاوری کی اور حضور خواب میں تشریف لے آئے. یہ اعزاز اللہ ہمیں بھی تو عطا فرمائے گا نا. تو میرے نبی حوصلہ افزائی فرما اللہ تیرا شکر ہے
کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. سنیے گا, ہجرت کا جب وقت آئے, صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے, مسجد قباء تک پہنچے, اذان پڑھی گئی, اقامت کہی گئی, مصلی کا امام کون بنا؟ حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے. کیا آپ کھڑے ہو؟ نہیں میرے بھائی, اور بھی جلیل القدر اصحاب تھے. کیا ان شخصیات میں سے کوئی آگے کھڑا ہوا؟ نہیں دوست, نہ حضرت عمر کھڑے ہوئے, نہ کوئی اور صحابی کھڑے ہوئے, بلکہ حضرت عمر نے اعلان کیا, آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے تھے. فرمایا سالم تم امام بنو گے, ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے. اچھا یہ وہی سالم ہے. مدینے کے یہودیوں نے جب یہ پروٹوکول اعزاز دیکھا نا, کہا کل تک تو تیری طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا, اور آج اتنا اعزاز. تو زبان حال سے کچھ یوں کہہ دیا کہ جب تک بکا نہ تھا, کوئی پوچھتا نہ تھا, سونے خرید کے انمول کر دیا. قرآن اور صاحب قرآن کی نسبت انسان کو عزت عروج بھانک پن عطا کرتی ہے, اور میرے نبی نے غلاموں کو عزت عطا فرمائی. یہاں رک کر کے ایک بات عرض کروں گا. میں نے ابھی عرض کیا کہ دولت تقسیم اللہ کی. آپ کی فیکٹری, آپ کے کارخانے میں, آپ کی فصلوں, آپ کے جانوروں کو چارہ ڈالنے والے, گھر کی چوکیداری کرنے والے, آپ کے گھر میں کام کرنے والی مائیں بہنیں بیٹیاں, سر آپ کے ماتحت ہے نا, اور آپ کے زیر اثر ہیں. اب سوال یہ ہے ہمارا ان کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ کیا ہم انسان بھی جانتے کہ نہیں جانتے؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا, ہمارے رویے کیا؟ ہم تو کہتے ہیں یار کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو, کبھی کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کیا کرو, یار کبھی کبھی اس سے مشورہ بھی کیا کرو. آپ عزت دو گے نا تو عزت پلٹ کے آئے گی. میرے ٹیچر کہتے ہیں مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی, مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی, ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی, پیار کسے دا در سوغات بن گئی. لیکن ہمارے ہاں یہ جو اونچ نیچ, یہ تفریق اور یہ امتیاز, یہ نفرت کو بڑھاتا ہے اور نفرت کو ہوا دیتا ہے. تو میرے نبی نے تو غلاموں کو عزت دی, اور ہمارے رویے اپنے غلاموں کے ساتھ, اپنے ملازمین کے ساتھ کیسا ہے؟ یاد رکھیے گا, اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے. جس گھر کا ملازم ڈرائیور خوشحال نہیں نہ ہوتا, اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے. تو آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. وہ ایک بڑا معروف اسکالر تھا, وہ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہا, تو باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا تھا. انہوں نے آواز دی بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکہ لگا. غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے, غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا, غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتے. یار غریب بہن بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں. وہ کہتا تیری جرت کیویں ہوئی ہے, یہ بھائی کہہ رہے ہیں, یہ ماں جایا کر ہے, تو اپنی اوقات تے وے میری بیٹی نے 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. رازق ہم ہیں. ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بناتی ہیں, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں, بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں, لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہے. صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو بہنوں کی خدمت کرتے ہیں نا, اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. تو بات یہ عرض کر رہا تھا, بھائی غریب بہن بھائی ہو تو بہن بھائی منہ نہیں لگاتے. تو بڑا بندہ تھا, جھاڑو دے رہا تھا, انہوں نے پھر آواز دی کہ بیٹا کھانا کھا رہو. وہ کہتا حضرت مجھے کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا اور دوڑ لگا دی, اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا, بیوی بچے ساتھ تھے. کہتا حضرت ہم کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, دلائل نہیں یار, 2 میٹھے بول سن, پترا کھانا کھا لے. خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. بات رویوں کی ہو رہی ہے. ہمارے زیر اثر جو ہمارے ساتھ ہمارے کاموں میں ہمارے معاون ہیں, ہمارا برتاؤ ان لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ تو اخلاق تو یہ ہے, اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہو تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا ہے. بھائی جان اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا ہے. 53 سال میرے نبی نے مکہ میں گزارے. مکہ والوں کے رویے, گڑھے کھودے, کانٹے بچھائے, اوجریاں پھینکی, گلے میں رسی ڈال کے تو دیے گئے, طائف والوں نے پتھر مارے, یہاں تک کہ میرے نبی کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا. در و دیوار شجر و حجر کو دے کے حضور فرماتے تمہیں کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر یہ لوگ مجھے ہجرت پہ مجبور نہ کرتے. فطری محبتوں میں ایک محبت ہے وطن, مال, اولاد اور جان. وطن چھوڑنا اتنا آسان ہے. آپ ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھے ہو, عارضی رہائش لاہور لے جانا ہو تو کیا آسان ہے؟ گلیاں دے ککھ رون لگ پیندے نے بھائی جان. اپنا وطن چھوڑنا اتنا آسان, اپنا گاؤں چھوڑنا اتنا آسان نہیں. اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی وہ ہجرت ہے. اور جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے نا تو حضرت صدیق اکبر بیمار ہو گئے, بلال حبشی بیمار ہو گئے. بلال تو دکھی اشعار پڑھتے تھے, اللہ ایک رات دے دے ہم مکہ میں گزار ہیں.
تو سیدہ عائشہ نے حضور سے عرض کیا حضور بلال رو رو کے بیمار ہو گئے. ید اللہ والے ہاتھ اٹھے اور اللہ سے عرض کیا مالک میں دعا کرتا ہوں جس طرح مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی اللہ 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. وطن چھوڑنا اتنا آسان ہے؟ اپنے بھائیوں سے پوچھ لو بھائی، اپنے بیٹوں سے پوچھ لو، اپنے بوڑھے باپ سے جس نے 40 سال پردیس کے دھکے کھائے ان سے پوچھو وطن کی محبت کیا ہوتی ہے. یہاں سینے پر بھاری پتھر رکھ کے جاتے ہیں، کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ احساس ہوتے ہیں، کچھ سپنے ہوتے ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں، جان جوکھوں میں ڈالنی ہوتی ہے. میرا ایک دوست ہے بوڑھا ہو گیا، میں نے کہا چھوڑ دے یار آ جا واپس. وہ کہتا ہے پہلے بہنیں تھیں اب بیٹیاں جوان ہو گئی. تو خیر یہ پردیس میں رہنے والے ہی اس درد کو جانتے ہیں. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ وطن چھوڑنا آسان نہیں، لیکن حضور نے چھوڑا مکہ المکرمہ. اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی کہ میں حرم کعبہ میں اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کروں. تو عثمان بن طلحہ سے کہا مجھے چابی دینا، تو کہا چابی نہیں ملے گی. حضور فرماتے ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی. طبیعت میں بڑی تلخی تھی، کہا یہ صرف باتیں ہیں. حضور مکہ سے مدینہ آئے اور پھر دوبارہ حضور فاتح بن کے مکہ المکرمہ آئے تھے. 10,000 کا لشکر ساتھ تھا. ابو سفیان نے کہا ہاتھ جوڑ کے مہربانی فرمائے من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جائے گی. عرض کی گھر چھوٹا ہے، فرمایا کنڈیاں بند کر لے، ہتھیار پھینک دے، امان دی جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے آئے، اور آپ فاتحین کو پڑھیے گا، نیپولین بہت بڑا فاتح ہے، بستیاں اجاڑ دیتا تھا، لیکن میرے نبی جب فاتح بن کے آئے نا، راوی لکھتا ہے کہ حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اس عاجزی اور انکساری سے حضور مکہ میں داخل ہوئے. لائن میں کھڑے ہیں سارے دشمن. حضور فرماتے کیا توقع رکھتے ہو؟ عرض کی آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ہم معذرت کی توقع رکھتے ہیں. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں. فرمایا تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی نے یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں. معاف فرما. اکرمہ کی بیوی آ گئی، حضور اگر میں ڈھونڈ لاؤں تو معاف کر. فرمایا معاف کر دوں گا. عرض کی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کا بیٹا. فرمایا میں جانتا ہوں، تم ڈھونڈ لاؤ. وہ ڈھونڈ لائی تو میرے نبی نے معاف فرما دیا. حضرت وحشی حاضر ہوئے، حضور معاف کر دے. فرمایا معاف کیا، بس اتنا. فرمایا سامنے نہیں آنا، چچا یاد آئے گا. شام چلے گئے، پیچو تاب کھاتے رہے، اللہ مجھ سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، مجھ سے کوئی کام لے لے، مجھ سے کام لے لے. وہ نیزہ سنبھال کے بھی رکھا تھا. یمامہ کی جنگ چھڑی، مسلمہ کذاب سامنے آیا، اسی نیزے سے کاٹا. اور آپ اللہ کا شکر ادا کر دیں، اگر بڑا نقصان ہوا تو میں نے بڑا دشمن بھی کاٹ کے رکھ دیا. میرے نبی نے حضرت وحشی کو معاف کیا، اکرمہ کو معاف کیا. دشمن لائن میں کھڑے ہیں، معاف کیا. فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ کو. حاضر خدمت ہوئی. فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ وقت آئے گا، یہ چابی میرے پاس ہوگی. حضور نے چابی لی، حرم کعبہ میں داخل ہوئے، اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کی. بھائی جان کعبے کا کلید بردار ہونا چھوٹا اعزاز نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے. یہ آرزو سیدنا صدیق اکبر کی، حضرت عمر فاروق کی اور بھی اصحاب کی تھی، لیکن حضور باہر تشریف لائے اور عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی رکھی. فرمایا آپ کے پاس رہے گی. میرے نبی تو معاف کر دیتے ہیں یار. اب یہاں رک کر کے ایک بات عرض کروں گا. میری اور آپ کی طبیعت میں کس قدر درگزر ہے. میں ہمسائے کی بات نہیں کرنے لگا کہ ہمسائے سے کسی بات پہ اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا تو ہم نے خوشیوں میں اور ان کے جنازوں میں شرکت چھوڑ دی. میں کسی دور کے رشتہ دار کی بھی بات نہیں کر رہا کہ ان سے اختلاف ہوا تو ہم نے رستے جدا کیے. میں بات بھائیوں کی کرنے لگا ہوں. بھائی آپس میں ناراض ہوئے، اختلاف ہوا. ناراضگی کس بات پہ ہوئی؟ بھائی جان بچوں پہ. بچے جھگڑے، بچے تو 20 منٹ بعد پھر کھلے میدان میں ہوتے ہیں. تو ہم نے بچوں پہ جھگڑا کیا اور جھگڑا کر کے پھر دیواریں نفرت کی ہم نے دیکھی، چھوٹی نہیں ہیں. نفرت کی دیواریں بڑی اونچی ہیں. یہ ہفتہ 10 دن کے لیے ناراض نہیں ہوتے، یہ کہتے ہیں میں تھوک کے چٹتا نہیں. اور بھائی 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال بلکہ اس سے بھی لمبے عرصے تک بھائی آپس میں ناراض رہتے ہیں. اور میں بھائیوں سے ایک سوال کروں گا، ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھو یار. دھندلا سا نقشہ میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہوگا. انگلی تھام کے چلتے تھے، ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے، ایک بستر میں سوتے تھے، ایک دوسرے کے لیے دیوار بنتے تھے. اگر بغور دیکھو ہم لوگ یار غربت سے اٹھے ہیں، اور ہم نے غربت میں اپنے بوڑھے باپ کو مستری کے پیچھے دابڑا اٹھاتے دیکھا، فیکٹری میں دھکے کھاتے دیکھا. اور ہمارے ہی اپنے تھے نا، ماں جائے تھے والد کے، لیکن ان کی معیشت اوپر تھی، لیکن یہ نیچے والوں کو کب اوپر لے کے آتے ہیں. وہ کسی نے کہا نا کہ تو کروڑ پتی کیسے بنا، اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لاکھ پتی کیا تھا. کاش کہ ہمارا یہ مزاج بن جائے کہ ہم اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی تھوڑی سی اہمیت دیں. لیکن یہاں گرے ہوئے کو اور مارتے ہیں یہ لوگ. ایک ماں کے 6 بیٹے، 5 خوشحال اور ایک غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے. یہ رشتہ داریاں بھی کرتے ہیں، یہ آپس میں لین دین بھی کرتے ہیں، یہ آپس میں مشورے بھی کرتے ہیں، لیکن جو غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے نا، اسے کہتا ہے یہ بندے دا پتر بھی نہیں ہے، انہوں تے عقل بھی نہیں ہے.
بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانشمند سیانے. یہ دولت کا معیار. اور وہاں رشتہ داریاں بھی کوڑے تھے کہ یار کاش کے ہم بھی بڑے ہوں گے اور بڑے ہو کر وہ سارے خواب, بڑا گھر, بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ, برادری میں ہم اپنے بوڑھے باپ کا قد بڑا دیکھنا چاہتے ہیں. میں بھائیوں سے سوال کروں گا وہ خواب کہاں گئے جو بچپن میں نے اور آپ نے دیکھے تھے؟ اب بوڑھے دھکوں کے لیے رہ گئے. دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلاتے ہیں اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدلتے ہیں. جس جگہ پہ بھائی کھڑا ہوتا ہے وہاں دوست نہیں, پائی پائیاں دی باواں ہوندیاں نے. 20 سال ہو گئے یار, بھائی بھائی سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ کیا جرم کیا؟ ہم کانوں کے اتنے کچے ہوئے یار, جس نے جو سنایا ہم اس پہ ہی کھڑے ہو گئے. ہم نے نفرت کی عمر دیکھی ہے بڑی. میرے نبی نے فرمایا تھا آخری زمانے میں امانت, خشوع اور محبت بھی اٹھا لی جائے گی. آج رشتوں میں محبت نظر آتی ہے؟ میں نے عرض کیا 20 سال 30 سال بھائی بھائی سے کلام ہی نہیں کر رہا. اچھا بھائیوں نے ناراضگی سنبھال کے بھی رکھی ہیں. کل کو اس کی بیٹی جوان ہوگی تو اس کو میری ضرورت ہوگی, آئے گا, میں ٹھڈے بھی ماروں گا, گالی بھی دوں گا, برادری میں ذلیل بھی کروں گا, دھکے بھی دوں گا. اور جب ظاہر ہے جب نئی رشتہ داری جوڑتی ہے نا تو لوگ سوال ضرور کرتے اس کا چچا اس کا تایا کیوں نہیں آیا. تو اگر یہ نہ آئے تو سیدھی سی بات ہے لوگ فیصلہ کرتے ہیں, لوگ رستہ بدلتے ہیں کہ جس نے اپنوں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی خاک ہمارے ساتھ نبھائیں گے. مجھے یاد ہے میں ایک گھر میں گیا اور اس گھر کے بڑے بھی آئے تھے, بچی کی ناراضگی کا معاملہ تھا. تو بیٹی کا تایا وہ بولنے لگا تو اس کے سسر نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں اس کا تایا ہوں. تو دوسرے نے کہا میں چچا ہوں. تو اس نے پھر اس بیٹی کے باپ سے سوال کیا کہ آپ نے تو کہا تھا میرے بھائی مر گئے ہیں, یہ کہاں سے آ گئے؟ سر رشتوں کے ساتھ انسان بڑا ہوتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں یار اگر پیسے لگا کے بھی رشتے بچتے ہو نا تو بچا لینے چاہیے. امیر وہی ہوتا ہے جس کے پاس اپنے ہوں. لیکن یہاں کیا کہانی ہے, ہم نئی رشتہ داری جوڑتے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا چچا آیا, نہ آئے تو لوگ رستہ بدلتے ہیں. اور آج بیٹی کی شادی کرنی تو وہ کہتا ہے گدے نو پیو آکھنا کہڑا کوئی پیو بن جاتا ہے, اپنا مطلب کڈو. یہ منانے گیا, اس نے گالی دی, اس نے ٹھڈے مارے, اس نے دھکے دیے, برادری میں ذلیل کیا, یہ ذلت اٹھا کے بھی لایا. شادی ہوئی, نکاح ہوا, وہ اپنے گھر میں یہ اپنے گھر میں, نفرت وہی ہے. ہم مرنے لگے, ہم دنیا سے جانے لگے. تو جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آخری وقت تھا, اللہ نے مہلت دے دی. تقاضا تھا کہ ہم معذرت کر لیتے, ہم بھائی کو بلا کے ہاتھ جوڑ لیتے, بہن کا حق کھایا تھا بہن کے پاؤں پکڑ لیتے, بہن معاف کر دے, زیادتی ہوئی, ظلم ہوا, ساری زندگی نے کلام کیا. اچھا تھا نا کہ آخری وقت ہی معذرت کر لیتے. یقین جانو آخری وقت بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جذباتی رشتے نا اپنے بچوں کو نفرت کا درس دے کے جاتے ہیں کہ پتر میں مر گیا تو میرے جنازے تے تیرا تایا نہیں آنا چاہیے, تیرا چاچا نہیں آنا چاہیے, تیری پھوپھی نہیں آنی چاہیے, آن کے تے تکے مار کے کر دینا. نفرت کی اور پھر نفرت کو اتنی ہوا دی کہ آنے والی نسلوں میں بھی ہم نے نفرت چھوڑ دی. وہ کسی نے کہا تھا اب کہاں اے سارو محبت وہ مدینے جیسی, اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے, خوف آنے لگا اپنوں سے. یار بھائی جان ہم نے ایسے نالائق بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے ماں باپ سے جو ہے وہ رستہ بدلا. ابا جی اماں جی تسی مر گئے میں نہیں آواں گا, میں مر گیا تسی نہ آیا جے. آپ کی نظر سے بھی کہیں گزرے ہوں گے, میری نظر سے بھی گزرے ہیں. باقاعدہ وعدہ کیا ابا آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا, والد پہلے دنیا سے چلا گیا. تو محلے داروں نے کہا یار تیرا حق بنتا ہے. زندگی میں اختلاف تھا, اب تو وہ چلے گئے, غسل دینا, کفن دینا, جنازہ اٹھانا, قبر میں اتارنا تیرا حق ہے. صفاق تھا, سینے میں دل نہیں پتھر تھا. اس نے کہا ابا سے وعدہ کیا تھا ابا جی اگر آپ چلے گئے تو میں نہیں آؤں گا. تو وہ نہیں گیا بھائی. اس نے نہیں اپنے بوڑھے باپ کو غسل دیا, نہیں چٹا لباس پہنایا, نہیں اس نے اپنے کندھوں پہ باپ کا لاشا اٹھایا, نہیں قبرستان ساتھ گیا, نہیں اس نے پہلی صف میں کھڑے ہو کے باپ کا جنازہ پڑھا. بھائی جان نہیں اس نے باپ کو قبر میں اتارا, مٹی ڈالی, آنسو بہائے. کیسے اللہ معاف کرے گا؟ یہ نالائق بیٹے زندگی سے راستہ مانگے کہ بھائی جان زندگی راستہ نہیں دے گی. ان کی نماز بھی قبول نہیں, ان کے روزے بھی قبول نہیں, ان کا تبلیغی گشت بھی قبول نہیں, پیر کے آستانے کی حاضری بھی قبول نہیں, اگر یہ ناراض دنیا سے چلے گئے. مجھے ایک نوجوان ملا, 18-20 سال اس کی عمر تھی, ٹوبا ٹیک سنگھ میں گیا, سر پہ امامہ بھی تھا, سفید جامہ, چہرے پر داڑھی کا نور بھی تھا. مجھے دوستوں نے بتایا یہ لوگوں کو صبح نماز کی دعوت دیتا ہے. اچھا لگا, آج کا جوان تو چونک چباروں میں کھڑا ہے. یہ چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے ہیں, رقص و سرود کی محفلیں سجاتے ہیں. سعادت مند لگا, بہت ساری دعائیں لبوں پہ تھی. میرے ساتھ ایک صاحب تھے, انہوں نے سرگوشی کی. وہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے, دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم,
ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ بری بات ہے۔ چرب زبان تھا، کہتا مجھے بھی بٹھاؤ میرے والد کو، میں غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا۔ خیر میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا بیٹا بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے ساتھ بیماری بھی ہے، اور بیماری کی وجہ سے طبیعت میں تلخی بھی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہوتے ہوں گے، جھڑک لیتے ہوں، یہی ہوتا ہے نا والدین کا۔ میں نے کہا ساری زندگی یار پیچھے پلٹ کے دیکھو، سوکھ خساں بھی کو نہیں دیتے، ہمیں بھی تو برداشت کیا۔ میں نے کہا جانے دے یار۔ خیر میری بات دل کے دروازے پر دستک کا سبب بنی۔ میں نے کہا جا معذرت کر کے آ، تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، جانا ہے، لیکن ناراض کر کے نہ جانا۔ خیر چلا گیا، 20 منٹ بعد واپس آیا، آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے۔ میں نے کہا کیا بنا؟ کہتا ایسے ہاتھ باندھ کے ابا کے سامنے کھڑا ہوا، ابا نے مجھے سینے سے لگا لیا، جوانوں آج سینے سے لگو، کل قبروں سے لپٹ کے رونا ہوگا، ہاں پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ زندگی سے راستہ بھائی جان ہم مانگیں گے، زندگی ہمیں راستہ نہیں دے گی۔ نہ اونچا بولا کرو، نہ طبیعتوں میں تلخی لاؤ، نہ اتنے بڑے بنو کہ یہ چھوٹے ہو جائیں۔ تو اس بڑے مجلس میں آخر میں اتنا ضرور کہوں گا، پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ خدا نہ کرے کہ یہاں کوئی بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ سے ناراض ہو، یہاں کوئی بھائی اپنے بھائی سے ناراض ہو، بہن سے ناراض ہو، دوست سے ناراض ہو، استاد سے ناراض ہو، شیخ سے ناراض ہو، خدا امام سے ناراض ہو۔ امام سے تو ویسے بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، خدا نہ کرے ہو۔ میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں اللہ کے لیے، یار معاف کر دو، پاؤں پکڑ لو یار، رشتے بچا لو یار، ایک بار آئے ہیں دوبارہ نہیں آنا یار، نفرت نہیں یار، محبتیں بانٹ کر کے جاؤ۔ خدا نہ کرے یہاں کوئی رشتہ کوئی کسی سے ناراض، اگر کوئی ناراض ہے تو یار معذرت کر لو۔ بڑا وہی ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے جو ہے وہ معذرت کر لیتا ہے۔ حضرت حنفیہ ناراض ہوئے نا بھائی سے، تو صلح کے لیے گئے اور پھر واپس آ گئے، تو آ کے خط لکھا، اور خط کی تحریر بڑی اچھی تھی۔ کہا کہ بھائی جان میں صلح کے لیے آ رہا تھا اور مجھے راستے میں نانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ جنت میں وہ پہلے جائے گا جو صلح میں پہل کرے گا۔ تو کہا بھائی جان میری آرزو ہے کہ جنت میں آپ پہلے جائیں نا، میں ناراض ہوں، اور آئیں اور میرے ساتھ آپ صلح فرما لیں۔ آئیے میرے بھائی، رشتے جوڑیں، رشتوں کو عزت دیں، رشتوں کا احترام کریں، اخلاق دیکھنے ہو تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق دے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی توجہ سے میری کچھ باتیں سنی، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا مالک المولا الہ العالمین، عشاء کی نماز سے لے کر اب تک جتنا بھی ذکر و اذکار ہوا، میرے مالک تیری پاک بارگاہ اندر پیش کرتے قبول و منظور فرما. آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے یا اللہ قبول و منظور فرما. آپ علیہ السلام کے والدین کریمین ازواج مطہرات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام اہل بیت، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء اکرام، تمام بزرگان دین دروں کو سوا پیش کرتے یا اللہ قبول و منظور فرما. بالخصوص حاضرین مجلس میں جتنے بھی دور دراز سے نزدیک چل کے آئے، تیرے محبوب کا ذکر سنا یا اللہ، ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے، میرے خاندان سے تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، تمام کو اس لیے رسوا پیش کرتے یا اللہ قبول منظور فرما. میرے مالک کریم، جس طرح قبلہ حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب نے خطاب کیا، دلوں پر اثر ہوا، میرے مالک کریم اسی طرح سب بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرما. میرے مالک کریم ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ہمارے علم میں، عمل میں، رزق میں، زندگی میں، عزت میں، ایمان میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی پہچان نصیب فرما، ان کی قدر نصیب فرما، حیا والا بنا میرے مالکہ. یا اللہ ہماری آنکھوں میں شرم و حیا پیدا فرما. ہمیں میرے مالک کریم ہماری بیٹیوں کی، ہماری ماؤں کی، یا اللہ ہماری بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے نصیب، ان کے مقدر اچھے بنا. یا الہ العالمین ہمارے علم میں، عمل میں، رزق میں، زندگی میں، عزت میں، ایمان میں برکت عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے استاد، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. الہی باغ کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ.